السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ہود، پارہ نمبر 12، آیت نمبر 77 اور 78 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، واو حرکت ہے، وَلَمَّا واو حرکت ہے، لام بھی حرکت ہے اور میم پر تشدید ہے، اس کا غنہ ہوگا اور الف سے پہلے زبر الف مدہ، غنہ کرتے ہوئے الف مدہ ادا کریں گے، اور جیم حرکت ہے، اس پر مد ہے، مد متصل، تو اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے میری بہنوں۔ حمزہ حرکت ہے، تا پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، را سین اور لام پر حرکت ہے، اور نون کیا ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ، 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے میری بہنوں۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اسے بھی 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو پر تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین آیا ہے تو یہاں پر تنوین کا اخفا ہوگا، اور دیکھو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس پر مد ہے، مد متصل، تو اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے میرے بہنوں۔ قاعدوں کو فالو کرتے ہوئے آیتوں کو پڑھیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَلَمَّا اور جب، جاءت آ گئے، رسولنا ہمارے رسول، لوط علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دے دی، اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ لوطا سیء بہم وضاق بہم، تو ان کا دل، لوط علیہ السلام کا دل کیا ہو گیا، تنگ ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے کہا کہ یہ دن بہت کیا ہے، امتحان والا ہے، آج کا دن بہت امتحان والا ہے۔ کیونکہ ان کی قوم کیا کرتی تھی، عورتوں کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، جنسی خواہشات مردوں سے پوری کرتے تھے،
جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام بہت غمگین و پریشان تھے۔ تو اب ان کے پاس فرشتے آ گئے، تو فرشتوں کے بارے میں سوچ کر ان کا دل کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی جا کر قوم والوں سے کہہ دی کہ ہمارے گھر بہت خوبصورت مرد آئے ہیں۔ تو ان کی عادت تھی مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ آگے کی آیت پڑھتی ہوں۔ وَجَاءَهُ، اور آ گئے ہو ان کے پاس، قومُهُ، ان کی قوم میں سے، قوم کے لوگ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھاگتے ہوئے، الیہ، ان کی طرف، یعنی لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے ان کے قوم والے۔ وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، کانو، وہ تھے، یعملون السیئات، برے عمل کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے اور مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام ڈر گئے، ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ یہ لوگ اب میرے گھر میں جو مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ خوف سے وہ ڈر گئے۔ قال، کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹیوں کو پکڑ کر بیٹیوں کی طرف نسبت دے کر کہنے لگے یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہرو، کہ وہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہاری بیویاں پاکیزہ ہے، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اس سے نکاح کرو، یہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی، اور نہ تم فی ضیفی، میری مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت نہ کرنا، یعنی میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میں بے عزتی محسوس کروں، میں اپنے آپ پر غمگین ہوں، غمزدہ ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا میری مہمانوں کے سامنے۔ یہ کہنے لگے لوط علیہ السلام، الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں سے، رجل، کوئی مرد، رشید، یعنی جاننے والا، سمجھنے والا کوئی مرد نہیں ہے تم میں سے، کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔